علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ سینڈ کیا جی، نہار منہ پانی پینا منع ہے۔ اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ ایک روایت نقل کی گئی ہے، موجم طبرانی کا حوالہ دیا اس میں جی۔ یہ روایت امام طبرانی کی طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے 4646 نمبر پر جی کہ جو شخص نہار منہ پانی پیے گا اس کی طاقت کم ہو جائے گی جی۔ یہ روایت بھائی ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 69 پر جو ہے وہ تخریج کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6032 اور اس روایت کے اندر 3 علتیں جو ہے وہ اہل علم نے درج کر رکھی ہیں جی۔ اس میں مجہور راوی بھی ہے، متروک اور منکر الحدیث راوی ہے، اس کے علاوہ ایک ضعیف اور متہم بالکذب جو ہے وہ راوی بھی موجود ہے۔ تو یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے علم کے مطابق جس محدث نے بھی ایسی کوئی روایت نقل کی ہے انہوں نے جرح ہی انشاءاللہ کی ہوئی ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے بھائی۔ اس کے علاوہ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی آتی ہے اسی طرح کی، وہ بھی طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے جی۔ اس کا نمبر ہے حدیث کا 6557 اور جلد نمبر 6 صفحہ 334 ہے جی۔ تو وہ روایت جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے منکر ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے، یہ منکر روایت ہے، اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر سے مراد امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ کتاب الضعفاء الکبیر ہے جی، ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 316 اور ترجمہ نمبر 1332 وہ نکال لیں۔ ایسے ہی امام ابن وثاقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث سند اور متن دونوں کے اعتبار سے غریب ہے، یہاں غریب سے مراد ضعیف ہے جی۔ اس کی سند میں بھی 3 علتیں ہیں جن کا ذکر اہل علم نے اپنی کتب میں کر دیا ہے، مثلا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ حدیث ضعیفہ اس کا مطالعہ کر لیں، جلد نمبر 13 صفحہ 70 حدیث نمبر 6032 کا جی۔ پھر اس کے علاوہ بھی بھائی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی مطلب کہ اس طرح کی کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو لہذا اگر کوئی نہار منہ پانی پینا چاہتا ہے تو وہ پی سکتا ہے، شرعی پابندی کوئی نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ بھائی کسی حکیم کی جو ہے حکمت اگر وہ بولے تو وہ الگ بات ہے، یہ کہیں جی فلاں حکیم نے، فلاں طبیب نے، فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو وہ ان کی بات ہے اور ان کی بات کوئی دین نہیں ہے، ان کی بات کو تسلیم کرنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی اس کو سنت کہنا، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی بات نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے جی، یہ ضعیف جدا روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔